ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یعقوب محمد بن خراسانی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے سیاحت اور توکل کے ارادے سے چلا اور اسی حالت میں بیت المقدس تک پہنچا اور بہت دنوں تک ایک غار میں رہا، کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ عین قریب میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے فوت ہو جاؤں گا۔ اسی حالت میں نے 2 راہبوں کو سیر کرتے دیکھا۔ انہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک امید جاگی۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ کہنے لگے ہاں، ہم اللہ کے ملک میں اسی کے سامنے ہیں۔ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے ملامت کرنے لگا اور کہا کہ یہ دونوں راہب باوجود کافر ہونے کے توکل پر قائم ہیں اور تو قائم نہیں ہوتا۔ کیا تیرے دل میں اللہ کا ذرا خوف اور توکل نہیں؟ پھر ان سے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور ہم تینوں چل پڑے۔ جب شام ہوئی تو وہ دونوں ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور میں اپنے معبود کی جانب متوجہ ہو کر کھڑا ہوا۔ میں نے مغرب کی نماز میں تیمم سے ادا کی۔ وہ مجھے مٹی سے تیمم کرتے دیکھ کر مسکرائے۔ جب اپنی نماز پڑھ چکے تو ایک نے ان میں سے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی اور موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف پانی وہاں سے نکلا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ پھر دیکھا تو اس کی دائیں طرف کھانا رکھا ہوا تھا۔ اب اس سے تو مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تجھے کیا ہوا جو تو حیران ہے؟ آگے بڑھ اور اس میں سے جو چاہے کھا لے، یہ حلال روزی ہے۔ یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لے اور اللہ عز و جل کی عبادت کر۔ میں آگے بڑھا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پھر میں نے نماز کے لیے وضو کیا اور نماز قضا کی۔ وہ پانی زمین میں چلا گیا، گویا کہ تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ اپنی نماز میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ صبح ہوئی اور دونوں سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی رات تک چلا۔ جب شام ہوئی تو دوسرا راہب آگے بڑھا اور نماز پڑھ کر چپکے سے کچھ دعا کی۔ پھر کیا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ ویسا ہی نکلا جیسا کہ کل اس کے ساتھی کے کھودنے سے نکلا تھا۔ انہوں نے پہلو میں کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، پانی پیو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ خیر میں نے بھی کھانا کھا لیا اور پھر نماز کے لیے وضو کیا اور کل کی طرح وہی بات ہوئی۔ پانی اسی طرح زمین میں چلا گیا، گویا کہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یوں میرے ان کے ساتھ 3 دن گزر گئے۔ جب تیسری رات آئی تو انہوں نے کہا اے محمدی، یہ رات تیری ہے، آج تیری باری ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان کے اس طرح کہنے سے شرم آئی اور دل میں ایک سخت حالت طاری ہو گئی۔ میں نے کہا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ پھر میں ان لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف گیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے میرے مولا، میرے مالک، تو جانتا ہے میرے گناہ بہت ہیں جن کی وجہ سے تیرے نزدیک میرا رتبہ اور جاہ نہیں ہے اور نہ میرا منہ اس قابل ہے، مگر اے اللہ میں تجھ سے تیرے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ مجھے ان کافروں کے سامنے شرمندہ نہ کیا جائے۔ اے اللہ میرا بھرم رکھ لے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ جب میں دعا سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے
اور میرے پہلو میں تازہ کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے فخر سے ان لوگوں کو کہا، آؤ اور آگے بڑھ کر اللہ کے فضل سے کھاؤ۔ یہ دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے، آگے بڑھے اور پھر کھانا کھانے لگے۔ تینوں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اگلے 2 دن ان لوگوں کی وجہ سے کھانا اور پانی آتا رہا۔ اب دوبارہ تیسرا دن آیا تو پھر میری باری آ گئی۔ اب کی بار بھی کھانے اور پانی کا بندوبست میں نے کرنا تھا۔ اب جب میں نے پہلے ہی طرح اللہ سے دعا کی تو پانی کا چشمہ نکل آیا اور کھانا بھی حاضر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح جب تیسری باری آئی تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے اللہ سے کھانے اور پانی کی دعا کی، مگر جب یہ کھانا اور پانی آیا تو یہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا تھا۔ پانی بھی اتنا ہی تھا کہ صرف 2 لوگ پی سکیں۔ یہ دیکھ کر میرا تو دل ٹوٹ گیا۔ ان لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بولے، اے محمدی، یہ حادثہ تم پر کیوں پیدا ہو گیا؟ کیا تم اپنے کھانے پینے میں نقصان نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ ایسا کیوں کر ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور ہم اس کے حکم اور ارادے کے نیچے ہیں۔ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ کبھی تو تکلیف ہو اور کبھی راحت ہو، کبھی سختی ہو، کبھی آرام ہو، اور کبھی عطا ہو، کبھی منع ہو، تاکہ ہمارے صبر کی بھی آزمائش ہو جائے۔ انہوں نے کہا، اے محمدی، تم نے سچ کہا، وہ بڑا رب اور اسلام اچھا دین ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ ہم کلمہ شہادت پڑھیں۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے نام کے علاوہ سب باطل ہے۔ میں نے ان سے کہا، اے بھائیو، کیا تم کسی شہر میں چلو گے تاکہ جمعہ اور جماعت میں شامل ہو سکیں، کیونکہ جمعہ کا دن بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ہم اسی ارادے سے چلنے لگے تو سامنے ایک عمارت نظر آئی۔ یہ اندھیری رات تھی۔ غور سے دیکھا تو ہم بیت المقدس میں تھے۔ ہم اس میں داخل ہوئے، ایک مدت تک اسی میں مقیم رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ہمارا رزق ایسی جگہ سے پہنچتا جس کا کہ ہمیں گمان تک نہ ہوتا، یہاں تک کہ میرے 2 ساتھی وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔ سامعین، یہ واقعہ تو چھوٹا سا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر دراصل ایک مسلمان کا توکل اور اللہ پر یقین ہی سب سے خاص بات اور سب سے اہم بات ہے۔ یہ اس شخص کا توکل ہی تھا جس نے اسے ان یہودیوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا، اور یہ اسی کا توکل ہی تھا جس نے ان لوگوں کو متاثر کر دیا اور وہ اسلام پر ایمان لے آئے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔